ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احضر المنبر فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما فرغ نزل عن المنبر قال فقلنا يا رسول الله سمعنا اليوم منك ما لم نكن نسمعه. قال إن جبرائيل عرض لي، قال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصل علي، فقلت آمين. فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك والديه الكبر عندهما أو أحدهما ثم لم يدخلاه الجنة، فقلت آمين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور اس دینی محفل میں موجود ہمارے معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ہماری مائیں بہنیں، آج آپ کے اس علاقے کے دینی مدرسے کے سالانہ جلسے کے موقع پر حاضری کی سعادت میسر ہوئی. آج کے اس حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. میں اس حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حاضر ہوئے. آپ تشریف لائے تو بالکل منبر کے پاس چلے گئے جہاں جمعے کے دن خطبہ دیا جاتا ہے. وہاں جا کر کے اللہ کے نبی نے زور سے فرمایا کہ آئے لوگوں منبر کے قریب آ جاؤ. صحابہ کرام کہتے ہیں وحضرنا، ہم سب جہاں جہاں بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی کی آواز سن کر کے
منبر کے قریب آ کر جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کوئی بیان یا تقریر نہیں فرمائی، آپ منبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھے، زور سے کہا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے، پھر کہا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے، پھر کہا آمین۔ صحابہ کرام سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ تیسری پر چڑھ گئے، اب اوپر کوئی سیڑھی نہیں ہے، آپ نیچے اتر آئے۔ نیچے اتر کر کے ابھی بیٹھے ہی تھے کہ صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، سمعنا اليوم منك ما لم نكن نسمعه، اے اللہ کے نبی، آج تو ہم نے آپ سے اس انداز میں کلام سنا ہے کہ آج سے پہلے تو آپ کا یہ انداز دیکھا ہی نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ کس کے جواب میں کہہ رہے ہیں؟ کون ہے جو دعا دے رہا ہے یا بد دعا دے رہا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے آمین کیوں فرمایا؟ اللہ کے نبی نے ایک ایک چیز کا جواب دیا۔ فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آسمان سے جبرائیل امین آئے۔ اب دیکھو جبریل امین کون ہے؟ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، سب سے زیادہ طاقتور فرشتے ہیں، اللہ کے حکموں کو دنیا میں لانے والے حضرت جبریل امین ہیں۔ وہ آئے، اللہ کے نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کی باتوں کو اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے بد دعا دی۔ آپ سنیے، نوجوان سنے، بوڑھے سنے، عورت اور مرد سنے، جبریل امین نے بد دعا دی۔ کیا کہا کہ اے محمد، اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر جس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور روزہ نہیں رکھا۔ عجیب بات ہے، اللہ کے نبی سے فرما رہے، جبریل امین کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے دماغ میں اس کو بٹھاؤ۔ کہہ رہے اے اللہ کے نبی، لعنت ہو اس انسان پر جس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور روزہ نہیں رکھا۔ اللہ کے نبی نے اس کے جواب میں ادھر تمام فرشتوں کا سردار ہے جو بد دعا دے رہا ہے، یقیناً اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے، ادھر تمام نبیوں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آمین کہہ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اے اللہ، اسے آپ قبول فرما لیجیے۔ بتاؤ، جبریل امین بد دعا دے رہے ہیں، جناب رسول اللہ آمین کہہ رہے ہیں، آسمان کا کون سا دروازہ ہے جو اس بد دعا کو عرش تک نہیں پہنچا سکتا؟ کون سا دروازہ ہے جو روک دے؟ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا بدنصیب مرد اور عورت وہ ہے
جسے رمضان کا مبارک مہینہ ملا اور اس نے روزے نہیں رکھے، کھاتا رہا جانوروں کی طرح سے، دنیا کے کمائی میں پڑ گیا، اور اللہ کے اس مبارک مہینے میں جو دن کا سب سے بڑا عمل تھا روزہ، تو نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب اللہ کی بنائی ہوئی جنت کی آس لگائے بیٹھا ہوا ہے۔ یاد رکھ، تو نے جان بوجھ کر کے رمضان کا مہینے کا روزہ چھوڑا ہے، اللہ کی زمین پر سب سے بدنصیب انسان ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ کب؟ جب اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے، اور ایسی جوش میں ہوتی ہے کہ جہنم کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور جنت کے 8 دروازوں کو بالکل باٹم پاٹ کھول دیتا ہے۔ ایسی جوش، ایسی رحمت کا مہینہ، اور تو نے رمضان کے مہینے کا روزہ چھوڑ دیا۔ تو نے تو اللہ کے غصے کو اور بڑھا دیا۔ کون سا روزہ؟ جس روزے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت والجلال فرماتے، یہ روزہ جو بندے نے رکھا ہے یہ میرے لیے رکھا ہے۔ جب اللہ کے لیے رکھا ہے تو اللہ کہتا ہے میں ہی اس کا انعام دوں گا، میں خود دوں گا، فرشتے نہیں دیں گے۔ اس انعام کو فرشتے لے کے نہیں جائیں گے۔ اللہ فرماتے میں اپنی طرف سے انعام دوں گا، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ کیا انعام دے دے کچھ نہیں کسی کو معلوم ہے۔ اتنی بہترین اور بڑی نعمت ہم نے ایک دم ایسے چھوڑ دیا۔ تو یاد رکھو، اللہ کے نبی فرماتے تو نے رمضان کا مہینے کا روزہ چھوڑ دیا، اب تجھے حق نہیں ہے کہ میری عیدگاہ کے اندر رمضان ختم ہونے کے بعد تو خوشیاں مناتا ہوا ہے۔ جس نے رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھا، اب عیدگاہ میں آنے کا اس کو حق نہیں ہے، عید کی خوشیاں منانے کا حق نہیں ہے۔ تجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ تو نئے کپڑے سلوائے، تو نیا جوتا پہنے، تو نئی نئی چیزیں لے کر جائے؟ تجھے حق نہیں ہے خوشیاں منانے کا۔ یہ عید کی خوشی تو ان کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کے دنوں میں روزہ رکھا ہے اور راتوں کو تراویح پڑھ کر کے اللہ کی عبادت کیا ہے۔ یہ دو کام ہیں۔ تو نے رمضان کا مہینہ سو کر کے کھا کر کے جانوروں کی طرح گزار دیا، اب تو اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے آس لگاتا ہے۔ یاد رکھ، تیرا یہ خیال غلط ہے، غلط ہے۔ اللہ نے یہ رحمت کا مہینہ کیا ہے، اور آج تو ہم بلا تکلف چھوڑ دیتے ہیں اور ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے، ایک نیا معاملہ، کیا کہ ہر جوان بوڑھا پڑھا لکھا ان پڑھ گوار رمضان کے سارے دنوں میں روزہ چھوڑے گا اور صرف جمعے کے دن روزہ رکھے گا۔ 8 دن میں ایک مرتبہ، باقی دن سارے روزے کھاتا رہا جانوروں کی طرح سے۔ 8ویں دن جمعے کے دن روزہ رکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ میں تو اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا ٹھیکیدار بن گیا۔ یاد رکھو، اللہ کی لعنت ہے۔ جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت
پر جس نے رمضان کے مہینے کے روزے آئے اور ملے اور چھوڑ دیا، اللہ سے اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ اس لیے میرے بھائی، آگے رمضان کا مہینہ ہے، 12 دن کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ اس رمضان کے مہینے کو ہلکے میں مت لو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے لیے 2 مہینہ پہلے سے محنت شروع کر دیتے تھے۔ رجب کے مہینے محنت شروع کر دیا، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، 1 مہینہ رہ گیا، اور محنت، روزے پہ روزہ رکھ رہے ہیں تاکہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا آسان ہو جائے، عبادت کرنا آسان ہو جائے۔ کون؟ رسول اللہ کا یہ عمل تھا۔ ایسا جیسے پہلوان اپنی کشتی کے میدان میں اترنے سے پہلے ورزش کرتا ہے، کسرت کرتا ہے، ڈنڈ بیٹھک لگاتا، کیوں؟ تاکہ کشتی کرنے میں کوئی داؤں میرا فیل نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی رمضان کے مہینہ آنے سے پہلے رمضان کی تیاری میں مشغول ہو جاتے تھے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کوئی چیز ہی نہیں رہ گیا۔ اس لیے میرے بھائی، رمضان کی پوری تیاری ہر طریقے سے، دن کا روزہ رکھنا اور رات میں 20 رکعت تراویح پڑھنا، یہ لازم اور فرض کرنا اپنے اوپر۔ ایک چیز پھر فرمایا فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّانِيَةَ قَالَ بَعُدَ قَالَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ۔ اے نبی، اللہ کے نبی نے فرمایا، جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل امین پھر آئے اور پھر بددعا دی، اور وہ بددعا کیا ہے؟ اے محمد، جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے اور اس کی زبان سے آپ پر درود نہ نکلے، اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر۔ کیا مطلب؟ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور ہماری زبان گونگی ہو جائے، کان بہرے ہو جائے، ہم اللہ کے نبی پر درود نہ پڑھیں تو اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان پر۔ اللہ کے نبی پر درود مسلمان نہیں سمجھتا، مسلمان جانتا نہیں، مسلمان پڑھتا نہیں۔ یاد رکھو، رسول اللہ پر درود پاک پڑھنا ایسی عبادت ہے کہ جس کو اللہ کبھی کنڈم اور بیکار نہیں کرتا۔ جس حال میں پڑھا جائے درود، اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ جس طریقے سے پڑھا جائے، اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی پر درود پڑھنا یہ بڑی عبادت ہے، مسلمان اس کو نہیں سمجھتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے زیادہ درود پڑھے گا، قیامت کے دن وہ مجھ سے اتنا ہی قریب ہوگا۔ اب اللہ کے نبی کا قرب قیامت کے دن مل جائے، اس سے بڑی اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی پر درود پڑھو۔ درود بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی ایک موقع پر فرماتے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام۔ فرماتے اللہ کے فرشتے ساری دنیا میں گھومتے ہیں روزانہ، جو آدمی مرد ہو یا عورت ہو، پہاڑوں پر ہو، میدان میں ہو، گھر میں ہو، کہیں بھی ہو، جو درود پڑھتا ہے اللہ
کے نبی پر وہ فرشتے اس درود کو لیتے اور روضہ اطہر پر جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کے دربار میں پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ کا فلاں امتی جس کا نام یہ ہے اور اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ روز آنا پیش کرتے ہیں۔ سوچو ذرا، جب میرا نام، میرے باپ کا نام، دونوں کا نام جب رسول اللہ کے دربار میں روز آنا پیش ہوگا تو قیامت کے دن پہچانیں گے نہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے جب مجھ پر کوئی دور سے درود پڑھتا ہے تو مجھ تک وہ درود پہنچایا جاتا ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں، اور جو قریب آ کر کے روضہ اطہر پر میرے پاس آ کر کے درود پڑھتا ہے تو میں اس کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی پر درود پڑھنا بڑی عبادت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک چیز پھر فرمایا وَمَن صَلَّى عَلَيَّ عَشْرًا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 100 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَمَن صَلَّى عَلَيَّ 100، اور جو مجھ پر روز آنا 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اسے 3 انعام دیتے ہیں۔ وہ انعام سنو، فرمایا کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق، اللہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان یہاں ماتھے پر لکھ دیں گے کہ یہ آدمی منافق نہیں ہو سکتا۔ صرف 100 مرتبہ درود پڑھنے پر اتنا بڑا انعام کہ اللہ اپنے ہاتھوں سے اس کے ماتھے پر لکھ رہا ہے کہ یہ آدمی منافق نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ پھر فرمایا وَكَتَبَ اللَّهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ، اللہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان یہاں ماتھے پر یہ بھی لکھ دیں گے کہ یہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا۔ 100 مرتبہ درود پڑھنے کا اتنا بڑا انعام مل رہا ہے۔ پھر تیسرا انعام وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اللہ اس کو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھیں گے۔ جہاں شہید ہوں گے وہیں اس کو بھی رکھا جائے گا۔ صرف 100 مرتبہ درود کی برکت ہے، اگر 1000 اور لاکھ پڑھے گا تو نہ جانے اللہ اس کو کہاں انعام اور کیا کیا انعام دے دے۔ اس لیے میرے بھائی، درود اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہو نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مرض کی دوا ہے درود پاک۔ جس مرض کے لیے، جس پریشانی کے لیے درود پڑھا جائے گا اللہ اسی میں برکت عطا فرمائے گا۔ رشتے نہیں آ رہے، درود پڑھو، جو نماز میں درود پڑھا جائے وہ درود پڑھو۔ بیماری ہے دور نہیں ہو رہی ہے، درود پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، 1000 مرتبہ پڑھو، 5000 مرتبہ۔ جس طرح ڈاکٹر اپنی دواؤں کی MG بڑھاتا ہے اور طاقت بڑھاتا ہے، آپ بھی درود کی تعداد بڑھاتے رہو جب تک کہ مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی